السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 121۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب آپ اپنے گھر سے نکلے آپ مومنوں کو لڑنے کے لیے ٹھکانے بتلا رہے تھے، تعیین کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے یہ کہ وہ واپس چلی جائیں۔ واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا دوست ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جس وقت آپ نکلے، غدا کا معنی تو ہوتا ہے صبح کے وقت جانا، لیکن یہاں پر مطلق نکلنا مراد ہے، کیونکہ آپ اس غزوے کے لیے جمعے کے بعد نکلے تھے، تو جمعے کے بعد کا وقت صبح کا وقت نہیں ہوتا۔ آپ نکلے اپنے گھر سے، مومنوں کو میدان جنگ میں آپ ٹھکانے بتا رہے تھے۔ آپ کہہ رہے تھے تم یہاں پر بیٹھو، تمہارا یہ ٹھکانہ ہے، تم اس طرف تم اس طرف، یعنی لشکر کی آپ ترتیب لگا رہے تھے لڑنے کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس وقت ارادہ کیا دو جماعتوں نے، یہ دو جماعتیں وہی اوس اور خزرج کی، ان دونوں نے ارادہ کیا کہ واپس چلے جائیں۔ بنو حارثہ اور دوسری جماعت، انہوں نے چاہا کہ ہم واپس ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ اور یہ دونوں جماعتیں بعد میں، حالانکہ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ایک کمزور پہلو نکل رہا ہے کہ یہ واپس جانا چاہتے تھے، ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ خود فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم ہیں وہ دو جماعتیں جن کے بارے میں یہ آیت اتری۔ کیوں؟ اللہ نے آگے فرمایا واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا دوست ہے۔ یہ اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اپنا دوست کہا ہے، اللہ ہمارا دوست ہے۔ واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا دوست ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس کا اللہ دوست ہو، جس کے اندر ایمان ہو، اللہ اس کو برائی سے بچا جاتا ہے۔ اب جنگ کے میدان سے واپس آنا ایک برائی اور کبیرہ گناہ تھا، لیکن اللہ نے ان کو اپنی دوستی کی وجہ سے بچا لیا۔ اللہ سے دوستی رکھیں، برائی کے مواقع سے اللہ آپ کو خود ہی بچا لے گا۔ یوسف علیہ السلام کی اللہ سے دوستی تھی، عزیز مصر کی بیوی نے کتنے رستے بند کیے، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اللہ سے دوستی ہو، ایمان ہو، اللہ برائی سے بچا لیتا ہے، لیکن اللہ سے دوستی نہ ہو، ایمان نہ ہو، پھر برائی سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر ہی تو بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ نے بدر کے موقع پر بھی تمہاری مدد کی۔ بدر کا ذکر اس لیے کیا احد کے فوراً بعد کہ بدر پر مسلمانوں نے کوئی ایسی نافرمانی نہیں کی تھی، اللہ کی طرف سے کامیابی آ گئی۔ احد کے موقع پر نافرمانی یہ ہو گئی کہ 50 تیر انداز نیچے آ گئے۔ دیکھیں، نافرمانی کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام جیسی عظیم جماعتیں بھی ہوں، اگر نبی کی کوئی نافرمانی ہو جائے تو اس کا جو ہے وہ پریشانی اس کی وجہ سے بنتی ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں ہوں تو ہمیں تو پریشانیاں بہت زیادہ آئیں گی۔ ہماری زندگیوں میں پریشانیوں کی وجہ ہی آپ کی احادیث کی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ اور اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے موقع پر، اور تم کمزور تھے، تم 300 اور کچھ تھے، 2 گھوڑے تھے تمہارے پاس، 70 کے قریب تمہارے پاس اونٹ تھے، کوئی تمہاری تیاری نہیں تھی۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مسلمانوں
تم نہ کبھی اپنی تعداد سے جیتے ہو اور نہ کبھی اپنی تیاری سے جیتے ہو، تم جب بھی جیتے ہو اللہ کی مدد سے جیتے ہو۔ تم کمزور تھے، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، پس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔